اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کے اس موضوع پر ہے کہ ہمیں روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں برادران اہل سنت اور اہل تشیع کا آپس میں 10 منٹ کا اختلاف ہے۔ برادران اہل سنت 10 منٹ پہلے روزے کو افطار کرتے ہیں اور اہل تشیع 10 منٹ دیر سے روزے کو افطار کرتے ہیں۔ آج دیکھیں قرآن کی نظر میں اور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں روزہ ہمیں کس وقت افطار کرنا چاہیے۔ تو روزے کے افطار کے متعلق قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو سامعین محترم، خداوند متعال نے یہاں پر واضح اور روشن الفاظ میں بیان فرمایا کہ تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک، یعنی جب تک رات نہ ہو جائے تم اپنے روزے کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب یہاں پر رات کے تعین میں، معین کرنے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ رات کا یہ وقت ہے اور اہل تشیع کہتے ہیں رات کا یہ وقت ہے۔ تو آئے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں رات کی کوئی نشانی بیان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے، اس زمانے کے لوگ بت پرستی بہت کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 76 میں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا۔ تو سامعین محترم، سورہ انعام کی اس آیت سے رات کے معین کا وقت پتہ چل گیا، نشانی پتہ چل گئی کہ جب ان پر رات چھا گئی تو اس وقت آسمان پر ستارہ نکل آیا، یعنی جب تک آسمان پر ستارہ نہ نکلے اس وقت تک رات کا وقت شروع نہیں ہوتا، یعنی رات کے شروع ہونے کا وقت اس وقت ہے جب آسمان پر ستارہ نکل آئے۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اب امت مسلمہ سے میرا سوال ہے کہ شب قدر کے جو اعمال ہیں وہ ہم کس وقت کرتے ہیں؟ جیسے ہی اذان مغرب ہو اس وقت شروع کرتے ہیں، یا رات کو انتظار کرنے کے بعد شب قدر کے اعمال کرتے ہیں؟ آئیں اب سادات مومنین چلتے ہیں روایات رسول خدا کی طرف۔ یہاں پر ہم فقہ اہل تشیع کی کوئی حدیث بیان نہیں کریں گے، اہل سنت کی کتابوں اور احادیث کا سہارا لیں گے۔ قرآن میں رات کا معیار کیا بیان کیا سورہ انعام میں، کہ جب تک ستارہ ظاہر نہ ہو رات کا وقت شامل شروع نہیں ہوگا۔ اہل سنت کی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کی حدیث نمبر 1584 میں حضرت سہیل بن سعد یہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم نہیں رہ سکتی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرتے۔ سادات مومنین، اگر یہاں پر آپ توجہ فرمائیں تو رسول خدا نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی رسول کی سنت اس وقت باقی رہے گی جب ہم اپنے روزوں کو اس وقت افطار کریں گے
جب آسمان پر ستارے نکل آئیں گے۔ تو سادات و مومنین، قرآن نے بھی کہا کہ رات کا وقت جب ستارہ نکل آئے، رسول خدا نے بھی فرمایا کہ جس وقت تک ستارے نہ نکلیں اس وقت تک آپ روزوں کو مفہوم حدیث افطار نہ کریں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز بتائی گئی کہ برادران اہل سنت کیا کہتے ہیں، اگر روزہ افطار کرنے میں آپ دیر کریں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اہل تشیع کیا کہتے ہیں، اگر آپ روزہ جلدی سے افطار کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک طرف مکروہ، ایک طرف باطل۔ اہل سنت کے ہاں مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل جس کو کرنے سے ثواب کم ملتا ہے، ثواب بس آپ کو یہی ہوگا، آپ کا ثواب کم ہوگا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نقصان یا کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور جبکہ اہل تشیع فرماتے ہیں اگر آپ روزہ جلدی افطار کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آئیں اب یہاں پر ایک برادران اہل سنت کی ایک اور حدیث المستدرک علی الصحیحین میں، جس کا حدیث نمبر 1568 ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا اگر کوئی انسان روزہ جلدی افطار کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس حدیث میں، اور یہ حدیث اور 5-6 کتب میں بھی موجود ہے، اس حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے ایک جگہ پر لے کر جا رہے تھے کہ جاتے جاتے جب میں جا رہا تھا میں نے خوفناک چیخوں کی آوازوں کو سنا۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں، یہ کس کے چیخنے کی آوازیں ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جہنم میں رہنے والے کچھ لوگوں کی آوازیں ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں چلتا رہا، چلتے چلتے پہاڑی آئی جس پر چلنا میرے لیے مشکل ہوا، تو مجھے پھر فرشتوں نے سہارا دیا اور میں پہاڑی کے آخری مقام تک پہنچا۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب میں آخری مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر دوزخ میں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو روزوں کو افطار کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، جو روزوں کو افطار کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اب آئیں تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں جو روزوں کو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس حدیث سے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ثابت ہے کہ جو روزوں کو افطار کرنے میں جلدی کرے گا اس کی سزا قیامت کے دن جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ اب ایک اور حدیث ہے موطا امام مالک کی، جس میں روایت کو یوں نقل کیا گیا، حضرت حمید بن عبد الرحمن نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان ماہ رمضان میں نماز مغرب کو ادا کیا کرتے تھے۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد جب آسمان پر سیاہی چھا جاتی تھی تو اس وقت یہ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک جلد اول حدیث نمبر 520۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر اور حضرت عثمان ماہ رمضان میں پہلے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر روزے کو افطار کیا کرتے تھے۔ قرآن کے نزدیک روزے کو مکمل کرو رات کے وقت۔ حدیث سے ثابت ہوا رات کب شامل ہوتی ہے؟ جب ستارے، قرآن کے نزدیک اور حدیث کے نزدیک، جب ستارے آسمان پر ظاہر ہو جائیں۔ اور خود اصحاب کی ایک جماعت حضرت عمر اور حضرت عثمان پہلے نماز مغرب پڑھا کرتے تھے اور پھر روزے کو افطار کیا کرتے تھے۔ آئیں آج کل کے سائنس کے مطابق دیکھیں کہ روزے کا افطار کا وقت کون سا ہے۔ تحقیق والے فرماتے ہیں سورج اور زمین کے درمیان، سورج نکلنے کے بعد سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 149.6 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں زمین پر پہنچنے کے لیے اس فاصلے کو جو طے کرتی ہیں اس کا وقت استعمال ہوتا ہے 8 منٹ اور 5 پوائنٹ۔
8 منٹ اور 5 پوائنٹ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے سورج غروب ہوگا اور اس کی شعاؤں کو چھپنے کے لیے 8 منٹ اور 0.5 کا فاصلہ لگے گا۔ 8 منٹ اور 0.5 کے بعد مکمل اندھیرا ہو جائے گا اور رات کا وقت شامل ہو جائے گا۔ تو سادات مومنین سامعین محترم، قرآن فرمان معصومین اور آج کی سائنس کے مطابق روزہ افطار کرنے کا وقت رات کا ہے، اور رات اس وقت ہوگی جب آسمان پر ستارہ ظاہر ہوگا۔ آخر میں دعائے خداوند متعال ہم سب کے ماہ صیام کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔